حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تتخذون مصانع، ہود علیہ السلام تھے غالباً، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. وہ نا گھر میں بہت سریا ڈالتے تھے. آج لوگ کنسٹرکشن کرتے ہو نا، میں نے اتنا سریا ڈالا اس کی بیسمنٹ میں اور اتنے موٹے موٹے پلر. یار تو نے اپنی ہڈیوں میں تو سریا ڈالا نہیں ہے، گھر میں تو نے اتنا سریا ڈال دیا بھائی جو تیری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں جو آپ نے سریا ڈال دیا وہ اپنی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ڈال دیا. تو ایک بہانہ ملا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے بنایا میں نے. ٹھیک ہے بچوں کے لیے بنایا تو اچھا کیا، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے بنایا. اگر کوئی آ کے کہہ دینا بھی تمہارا جانے کا وقت آ گیا ہے تو بچوں کو کہے گا بھائی جو کرنا ہے میرے مرنے کے بعد کر لینا. اصل میں اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے، اور لیبل کس کا لگا رہا ہوتا ہے؟ بچوں کا لیبل لگا رہا ہوتا ہے اس کو. یہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کہا نا کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں میں. ہمارے جاننے والوں میں کسی شخص نے 400 گز کے بنگلے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا، شیش محل بنا دیا اس کو. جس دن داخل ہونا تھا نا اسی دن موت واقع ہوئی ہے، اسی دن موت. میرے بھائی یہاں بھی امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں، جاپان میں بھی لوگ مرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو جاپان میں نہیں مرتے؟ عمریں لمبی ہوتی ہیں عمریں لمبی، لیکن وہ بھی سڈنلی مرتے ہیں. جاپان میں ٹوکیو میں میرے سامنے حادثہ ہوا ہے جب میں ٹوکیو میں تھا. جاپان کے بارے میں مشہور ہے حادثات نہیں ہوتے، صرف ایک زلزلہ قدرتی حادثہ ہے. ایئر جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پہ، دوسرا جہاز اترا ہے ٹکرا گیا اس سے. جتنے اگلے جہاز میں پبلک بیٹھی ہوئی تھی سب کو اڑا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب بتاؤ یار، وہ بول رہے وہ جو مرے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں یار کس سلسلے میں مر گئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کھڑے کھڑے جہاز سے جہاز ٹکرایا آ کے. مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے بھائی اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں نعمتیں مل جائیں ٹھیک ہے، نہیں ملیں تو بھی کیا ہے ٹھیک، نہیں ملیں تو کیا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا سکھا دی. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو اختیار ہے ہمیں خوش رکھے یا ٹینشن میں رکھے، یہ اللہ کے غلام ہے نا. وانا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم صبر کریں گے اس صبر کا ہمیں وہ بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا، یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے، ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا. کیا فضیلت یعقوب علیہ السلام کی، کتنی ٹینشن ہے یعقوب علیہ السلام کو ملی ہے. بس یہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو پہلی ٹینشن کیا ملی؟ وہ بچہ جو سب سے محبوب تھا وہ چھن گیا بچپن میں. آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، تو نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا. بلکہ کیا فرمایا؟ صبر جمیل، میں کیا کروں گا؟ صبر. پھر جب بچہ ملنے کا کیا ہوا؟ آئے ہائے ہائے، ہمیں بھی صبر کا ثواب ہی مل رہا ہے. So if you have double park, there's so many cars at this point that it's hard to announce. If you are double parked at all, North Lot, South Lot, please move your car. I'm going to read off a few. There's a Honda Sedan EN 53010. There's also a Toyota Camry ZC 89162. کیا There's also a Tesla 74. انتظار کر رہے ہیں؟ اوکے بس سمیٹ رہا ہوں. There's also a Honda, it looks like it's another Honda Sedan FC42614. Again, there's so many at this point, so many. ابھی تو نہیں، بعد میں. We want to be respectful to our guests, our esteemed speaker. We can't put under the quote in a bad spot. Please, if you're a double park at all, there's so many empty spaces right now. Please go and move your car. آدھا بیان تو بھائی صاحب کا ہوا ہے. اچھا بھائی وہ مجھے کان میں بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ 100 پیپلز آر ویٹنگ فار یو. تو پتہ نہیں کوئی اجتماع کیا ہوا ہے انہوں نے. خیر میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. دیکھو یعقوب علیہ ابھی بھی کچھ بیان رہ گیا ہے. اچھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ گم ہو گیا. اس کے بعد
جب ملنے کی امید ہوئی تو دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا, کنویں سے نکلے تو بازاروں میں فروخت کیا گیا, آپ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی اور اسی کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی ٹینشنیں ہیں کہ نہیں ہے. آخر میں جب اپنے ابا سے ملاقات کا ٹائم آیا تو ابا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرج بی من السجن, میرے اللہ نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں کی زندگی سے اللہ نے آپ کو شہر کی زندگی عطا کی. کوئی ٹینشن والی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. کنویں سے نکلنے کا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے رب نے یہ احسان کیا, مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. یہ قرآن کیوں واقعات بیان کرتا ہے بھائی؟ غموں کو فیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے, اور ایک طریقہ دنیا پرستوں کا ہے واویلا کرنا, ہائے ہوئے کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. اس چیخو پکار سے وہ غم تو کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس نا انسان کا بچہ بننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے. اب میں خواتین سے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھو, کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں, کچھ احکام خواتین کے ساتھ خاص ہیں. خواتین اگر ان کا خیال نہیں کرتی, پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جن میں سب سے بڑا حکم ہے پردہ. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی, غیر مردوں سے فری ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کرتی ہے گناہ کر کے؟ نا 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 نا, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں تو دنیا داروں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اس کو گناہ کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے. لیکن ہم نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھنا ہے؟ دیکھو, اگر ہم نے دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا پھر ضروری ہوا؟ کہیں گے بھائی آپ کی مرضی ہے رکھو نا, لیکن اللہ نے کہا رکھنا پڑے گا, نہیں رکھو گے گناہگار ہوگے. تو میرے بھائی, جس اللہ نے نماز فرض کی, جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, اسی اللہ نے ہماری خواتین پر پردے کو فرض کیا. اور یہ عورتوں ہی کے فائدے کا حکم ہے یہ, تاکہ عورت کو اپنے شوہر سے محبت ملے. میں نے ایک جگہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے. سالی سمجھتے ہو؟ بہن کی, بیوی کی بہن کو بولتے ہیں نا سالی. بیوی کی جو بہن ہے نا, اس کو چاہیے اپنے بہن کے شوہر سے پردہ کرے. خواتین نے کہا اتنا مشکل اسلام, اور یہ کہ ہم اسلام ہمیں کو پردہ کرا رہا ہے, اور یہ ہم پردے میں ہی رہے ہوں, یہ اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کے فائدے کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ سالی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی. خشک سالی کا شکار نہ ہو, خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. کتنے کیسز ہیں جب سالی بہنوئی کے سامنے آئے گی تو وہ سالہ جو ہے, بہنوئی کو میں سالہ بول رہا ہوں اس وقت, وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ فری کس سے ہوتا ہے پھر؟ وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ہو تو سکتے ہیں نا. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ بیوی کا نقصان ہوگا. جب بے پردہ ہو کے آپ دفتروں میں جاؤ گی اور مردوں سے فری ہوگی تو اس مرد کے گھر میں ایک بیوی بھی ہے, وہ اس کا گھر خراب ہوگا نہیں, ہو رہا ہے. بہت سو کے گھر خراب ہوئے نہیں ہیں, برباد ہو گئے ہیں. نقصان مرد کا نہیں ہوتا, نقصان اس عورت کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس مرد کی بیوی بنی تھی. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اصل میں اس عورت کا تحفظ کیا جو اس کے نکاح میں آئی ہے. اسلام کہتا ہے مرد کی ساری انٹینشن, ساری توجہ, ساری محبتیں اس عورت کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس کی شریک حیات ہے, باقیوں سے تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ اب لبرل لوگوں نے بے پردگی کو پھیلا دیا, عورت آزاد ہے, عورت آزاد ہے. بھائی عورت کے آزاد ہونے سے مرد کی عیاشی بڑھ رہی ہے, مزے مرد کے بڑھ رہے ہیں, عورت کے نہیں بڑھ رہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ نے عورت کو کہا پردہ کرو. اس پردے میں نقصان مرد کا ہے, مرد تو نہیں چاہتے کہ پردہ ہو. میں ایک دفعہ انگلش لینگویج سینٹر میں گیا, میں نے کہا یار تم لوگ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں فری ہو رہے, تم لوگ ذرا پارٹیشن کر دو. کہہ رہے پارٹیشن کرتے ہیں مرد سارے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں.
لڑکے پڑھنے ہی نہیں آتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے پردگی سے مزے کون اڑا رہا ہے؟ مرد اڑا رہے ہیں. آج کتنی خواتین کی کمپلین آتی ہیں, میرے شوہر کا دفتر میں کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, میرے شوہر, میں سمجھ رہی تھی جمشید ہے وہ جمشیدہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی محمود ہے وہ محمودہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی وحید ہے وہ وحیدہ نکلی. یہ سارے کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے کہ فری کون ہو رہا ہے؟ پردہ کون نہیں کر رہا؟ عورت نہیں کر رہی نا پردہ. اب یا تو مردوں کو پردہ کرا دیا جاتا تو نظام عالم برباد ہو جاتا بھائی. کانٹے پھولوں میں ہوتے ہیں, پھولوں کو کور کرنے کے لیے پھولوں کو چھپایا جاتا ہے, ان کی کیئرنگ کے لیے کانٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو پھول جیسا حسن دیا ہے, اس لیے اس کو کہا ہے کہ تم حسن چھپاؤ. مرد کے بعد وہ حسن ہے ہی نہیں. جمشید کو دیکھ لو, جمشیدہ کو دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق لگے گا آپ کو. عقل بھی کہتی ہے بھائی مرد کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں وہ اٹریکشن رکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, اٹریکشن عورت میں رکھی ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب بے پردگی سوسائٹی میں پھیلے گی تو گھر تباہ ہوں گے, جو کہ ہو رہے ہیں تباہ. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں بھائی دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. اور دیکھو جہاں پردہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہو, یہاں پردہ نہ کریں تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا, پردہ کریں تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایسے موقع پہ پردہ کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے. یہاں آپ کو آزادی ہے. یہاں اگر کوئی خاتون پردہ کرے گی تو کس کا حکم سمجھ کے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے. حضرت آسیہ کی فضیلت قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا دنیا میں بہت ساری نیک عورتیں نہیں گزری, لیکن قرآن کیوں سیدہ حضرت آسیہ کو فوکس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول میں اسلام قبول کیا, موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے کر آئی, جس ماحول میں ایمان لانا مشکل تھا. جب قربانی دی جاتی امریکہ کے ماحول میں, بھائی آپ پردہ کرو. ہماری وہاں پاکستان میں عورتیں امریکن کو فالو کر رہی. میں نے یہاں مولانا صاحب سے کہا امریکہ سے خواتین کی جماعتیں بھیجو. کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا جب یہاں سے خواتین آئیں گی نا پردے میں پاکستان, تو وہاں کی جو دیسی انٹیاں ہیں اور جو بڑی متاثر ہو رہی ہیں امریکہ, وہ اپنے لباس اتار رہی ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستانی نہ لگے, ہم دیکھنے میں امریکن لگے. تو جب یہاں سے خواتین جائیں گی نا پردے میں تو ان کو لگے گا بھائی یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی پردہ ہوتا ہے. اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سے جماعتیں بھیجو. ہمارے یہاں وہیں کی جماعتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کا اثر نہیں ہوتا اتنا. وہاں کی یہاں نہ آئے, اس میں نقصان کا خطرہ ہے. تو اس لیے خواتین سے گزارش کروں گا, مزاح تو ہوتا رہتا ہے لیکن ایک سیریس بات, پردے کو پروموٹ کریں, اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں. اسی میں آپ کا تحفظ ہے, اسی میں گھر میں سکون ہے. اور اپنے بچوں کو اسلام سے, دیکھو جتنا کردار سوسائٹی کو بنانے میں نا عورت کا ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں, مرد کا نہیں ہے. جتنا کردار عورت کا ہے نا, کسی نے بہت اچھا سوال کیا نا کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا, وہ ان کا مقصد تھا عورت کی توہین. تو جواب دینے والے نے کیا کہا؟ کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جس کو اللہ نے عورت سے پیدا نہ کیا ہو. ہر پیغمبر کی پرورش کس کی گود میں ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, ماں کی گود ان کو بھی ملی ہے. عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے بچے کی پرورش میں. بچوں کو بچپن سے مذہب سکھائیں, اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ دیکھو مذہب کی موٹیویشن ہے تو ہم 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. خدا کی قسم مذہب کی موٹیویشن ہوگی تو وہ ماں کو ماں سمجھے گا اور اس کے قدموں میں جنت تلاش کرے گا. مذہب کی موٹیویشن نہیں ہے تو کسی موٹیویشنل اسپیکر میں یہ پاور نہیں ہے کہ بچے کو بڑھاپے میں آپ کی خدمت میں مجبور کروائے. وہ آپ کا بڑھاپا پھر اولڈ ہاؤس ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آج مائیں خوش ہو رہی ہے نا, اپنے بچے کو ماڈرن بنا رہے ہیں, اسٹائلش بنا رہے ہیں, ماڈرن بنا رہے ہیں, چڑیاں پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان سے کہتا ہوں بڑھاپے میں تیار رہو. آپ کا بڑھاپا کہاں ہے؟ ڈیڈی کا بڑھاپا بھی کہاں ہوگا؟ پاپا ڈیڈی اولڈ ہاؤس. اور آپ کا بڑھاپا بھی کیا ہوگا؟ ماں کا بھی. بھائی مذہب ہے, مذہب کی موٹیویشن پاورفل ہے. وہ مذہب اس کو سکھائے گا. اگر آپ نے مذہب سکھا دیا نا اس کو, وہ سکھائے گا کہ ماں کے قدموں میں. ایک محدث تھے نا, وہ درس دیا کرتے تھے, تابعی تھے, مجھے نام یاد نہیں ان کا کیونکہ ایک دم سے میرے ذہن میں قصہ آتا ہے نا, پہلے سے ہو تو پھر میں نام دیکھ کے رکھوں ان کا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ درس حدیث دیتے تھے. پوری دنیا میں لوگ آئے کرتے تھے ان کا درس سننے کے لیے. ان کی ماں ان کو کہتی, ڈانٹتی کہ اٹھ کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ کیا کرتے؟ پورا درس چھوڑ کر, جس میں بڑے بڑے محدثین ہوتے, وہ درس چھوڑ کے اٹھتے اور مرغیوں کو دانا ڈالتے. کسی نے کہا حضرت یہ مرغیاں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نظر میں؟
کیا آپ ان کو دانا ڈال, کوئی بھی ڈال سکتا ہے؟ آپ اتنا اہم درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو. ان کے الفاظ کیا تھے؟ خدا کی قسم مرغیاں اہم نہیں ہیں. جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں حدیث پڑھا رہا ہوں, جس خدا کو راضی کرنے کے لیے, اسی خدا کا حکم ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. میں اگر نہیں کروں گا تو میں کیسے خدا کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کہے گا تو میرے پیغمبر کی حدیثیں تو سنا رہا ہے, جن حدیثوں میں تو ماں کے حقوق پڑھتا ہے ان کو خود تو فالو کر نہیں رہا. تو یہ حیثیت اسلام میں ماں اور باپ کی کہ مرغی کی اہمیت نہیں ہے بھائی, مرغیوں کو دانا کوئی بھی ڈال سکتا ہے, لیکن جب ماں نے کہہ دیا کہ مرغیوں کو دانا ڈالو, اب مرغیوں کو دانا نہ ڈالنا اس کی نظر میں گناہ کبیرہ بن جائے گا, گناہ کبیرہ بن جائے گا اس کی نظر میں. تو اس لیے میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو اسلام کی محبت دل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ان کو بچپن سے سکھاؤ, باپ کی اطاعت بھی سکھاؤ, ان کو ماں کی اطاعت بھی سکھاؤ, اور ان کو بچپن سے دعائیں سکھاؤ. کیسی پیاری دعائیں ہیں یار, غیر مسلم کے پاس تو یہ دعائیں نہیں ہیں. میں جب جہاز میں بیٹھتا ہوں, خاص طور پہ سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یا عرب کی کسی, وہ دعا لگتی ہے, کتنا مزہ آتا ہے. کہتا ہوں یار غیر مسلم اس دعا سے بھی محروم ہے. کیسی پیاری دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کیا مزہ آتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہوائیں کس نے مسخر کی ہیں؟ اللہ نے. ہم اپنی طاقت سے اس کو مسخر, اگر اللہ انسان کو یہ کمالات نہ دیتا خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی, ہمارے رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے, سمندروں کو, ہواؤں کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے, میں نے اس کو سمندروں میں بھی سوار کیا, اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, اس کو طرح طرح کی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ سلیکشن کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سلیکشن تھی کہ ہواؤں میں بھی اڑے گا, پانیوں پہ بھی چلے گا, خشکیوں پہ بھی چلے گا. کسی اور مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو غیر مسلم جو کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اپنے رب کو نام کرنے کی, اپنے رب کے نام کو یاد کرنے کی لذت سے وہ کیا ہے؟ محروم. ہمیں بار بار دعائیں سکھائی گئی ہیں ہر موقع پہ. سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا, سفر کی جو لمبی دعا ہے نا وہ تو اور مزے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ جب انسان ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے میرے کمالات ہیں. بھائی تمہارے نہیں ہیں, یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات ہیں. اس لیے میں بتایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دفعہ اللہ کی بڑائی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی مانگتے ہیں, کیونکہ انسان جب گھر سے دور ہوتا ہے اس پر برائیوں کا غلبہ, کیونکہ برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى, وہ عمل مانگتے جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو اس سفر میں ہماری نمازیں چھوٹ جائیں, ایسا نہ ہو اس سفر میں ہم گناہوں میں پڑ جائیں. سفر میں نمازیں بھی گول ہوتی ہیں, بہت کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے انسان سے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. بعض دفعہ سفر میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا. اور اے اللہ ایسی واپسی نہیں چاہیے, ایسی واپسی ہمیں اہل و عیال کی طرف نہیں چاہیے جس واپسی پہ ہم خوش نہ ہو. سفر کے بعد جب گھر جانے کی خوشی ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن بعض دفعہ سفر میں ایسے حالات سے انسان گزرتا ہے کہ واپسی پہ وہ خوش نہیں ہوتا. گھر والے کہتے ہیں کاش اس سفر میں نہ گئے ہوتے. کیسی پیاری دعائیں. کھانے سے پہلے ہے کوئی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس دعا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غیر مسلم ہے وہ کھائے گا بس, اور جس نے کھلایا اس کا شکر ادا کرے گا, تھینک یو کہے گا, اور بولو نکل جائے گا.
ना, पहले किसने खिलाया भाई? ये सूखा चारा गाय भैंसों को खिला के उसके थनों से सफेद दूध किसने निकाला है? होटल वाले निकाला है जिसके तुम चाय पी रहे हो या दूध पी रहे हो? ये किसने निकाला है? ये साइंसदानों ने निकाला है? ये ना, ये गाय किसने बनाई है? अल्लाह ने। अल्लाह कहते हैं मैं हूं फालिकुल हब्बी वन नवा, तुम एक घुटली जमीन में दाखिल करते हो, उस घुटली को मैं फाड़ देता हूं, वो जमीन का सीना फाड़ के तनावर दरख्त बनती है, फिर उसमें फल पैदा होते हैं, हर फल में वही घुटली। ये घुटली के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, ये किसी साइंटिस्ट या किसी टेक्नोलॉजी के माहिर के ये इंस्टॉलेशन नहीं है। ये इंस्टॉलेशन जिसकी वजह से हमें अनाज मिलता है, गल्ला मिलता है, गोश्त मिलता है, ये सब ये इंस्टॉलेशन किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। इसलिए हमारे सामने जब रोटी आती है, खाना आता है, तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, उस अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। किस किस तरीके से हम तक रोजी पहुंचा रहा है। और खाने के बाद क्या खानदानी दुआ सिखाई है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। अतआमना, जिसने हमें खिलाया, वसकाना, जिसने हमें पिलाया, वजअलना मुस्लिमीन, और सबसे मजेदार बात ये मुस्लिम बनाया ताकि हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मुस्लिम ना बने होते डकार मार के चले जाते। दुआओं में कितनी जान रखी है, सोने की दुआ, उठने की दुआ, सवारी की दुआ। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं और ऐसी जगहों पे रहे। इस्लाम पे महफूज रहने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी जगहों पे घर बनाएं जहां मस्जिद और मदरसा करीब में हो। लोग सस्ते के चक्कर में क्या कर रहे हैं? दूर दूर निकल जाते हैं जाके। ऐसे कई कंप्लेंट्स आई है मेरे सामने, यार उधर रहोगे वहां सस्ताई है। ओ भाई, अड़ोस पड़ोस में मुसलमान नहीं रहते, वहां कल्चर शराब कबाब का है, पैसे बचाने के चक्कर में। फिर जब वहां जाके रहते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं, फिर परेशान होते हैं। एक दफा बच्चा बिगड़ जाए, इंसान का बच्चा बनाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाई, आपके लिए तो मजहब पे चलना आखिरत बाद में, दुनिया के लिए जरूरी है। समझ रहे हो? दुनिया के लिए जरूरी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो थोड़े दिनों के बाद आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगा, आपके अच्छे भी समझ जाएंगे। तो अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूं कि हमारे अच्छों को भी समझ में आ जाए, इससे पहले हमें समझ में आ जाए। तो मस्जिदों से जुड़ा करें, तबलीग वालों से जुड़ा करें, और जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के लिए काम कर रही है उनसे जुड़ा करें। ऐसी गैदरिंग में आया करें। रमजान में अगर इफ्तार का कोई इंतजाम होता है, गैदरिंग होती है, उसमें आया करें। बच्चों को मिलाते रहा करें ताकि उनको ये एहसास रहे कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इससे भाई दुनिया भी सुकून से गुजरेगी। गुनाहों में कोई लज्जत नहीं है, 2 मिनट की लज्जत है बस, उसके बाद जिंदगी तबाह है। फिर दोबारा वही गुनाह चाहिए, फिर दोबारा चाहिए, फिर दोबारा चाहिए। जो आदमी जिना करता है ना, पूरी दुनिया में जिना आम हो रहा है, सिर्फ यहां की बात नहीं है। एक दफा तो वो समझता है कि मैं मजबूर हूं, उसके बाद लत पड़ती है, उसके बाद उसकी आदत पड़ती है, फिर ऐसी आदत पड़ती है, बूढ़ा हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन ठरक खत्म, सिस्कियां ले लेके मरेगा कमबख्त। बेहतर नहीं है पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारो जो पैगंबरों की है यार। देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिना से बचे और उस बचने के नतीजे में जेल चले गए। क्या ख्याल है? उन्होंने कहा था अहब रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै, ए अल्लाह जेल की कोठरी मुझे जिना से महबूब है, बदकारी से बचा ले, जेल महबूब है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियां चराई निकाह करने के लिए, कितनी टेंशन उठाई, वो भी कोई जेल से कम थोड़ी है 10 साल बकरियां। तो इससे पता चलता है निकाह अल्लाह की नजर में इंतहाई महबूब अमल, पैगंबरों की सुन्नत कि उसके लिए 10 साल बकरियां चराना पड़ रही हैं तो भी चरा रहे हैं। और जिना इतना मनहूस अमल पैगंबरों की नजर में, जेल की जिंदगी कबूल है, जिना कबूल नहीं है। तो भाई एक तरफ हो जाओ अमेरिका के मुसलमानों, या तो अंग्रेज बन जाओ। और इनमें भी मैंने इनके वो इलाके देखे जहां क्रिश्चियनिटी सही पावर में है, तो वो भी उन बुराइयों से वो भी बेजार है इस कल्चर से, जो अभी लिबरल लोगों में जो कल्चर फैल रहा है ना। तुम्हारे पास तो इस्लाम है भाई। जब मैंने ऐसे क्रिश्चियन देखे हैं जो शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते, तुम तो क्या हो? वो तो मुसलमान हो। तुम्हें तो ऐसा पेश करना है अपने आप को कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो। तो अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करे, हमारी खवातीन में पर्दे की अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए, बच्चों की
دینی تربیت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، محبتیں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ مجھے کہیں